بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن پریس کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق بن ابراہیم کی اولاد سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: ایوب بن اموس بن زارع بن ایویل بن ایس بن اسحاق بن ابراہیم۔ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افراہیم کے داماد تھے۔ آپ کی زوجہ کا نام رحمت بن افراہیم بن یوسف و زلیخا تھا۔ آپ نہایت متقی و پرہیزگار تھے۔ آپ کا لقب صبور و شکور تھا۔ آپ کا قد قدر دراز تھا۔ آپ سانولے رنگ کے تھے۔ آپ کی آنکھیں سیاہ تھیں۔ آپ کے سر کے بال گھنگریالے تھے۔ سر قدرے بڑا تھا۔ آپ کی کلائیاں اور پنڈلیاں موٹی تھیں۔ آپ ثانیہ یا جاسیہ یا تیشہ یا بسا کے رہنے والے تھے، جو دمشق اور رملہ کے درمیان واقع ہے۔ وہیں آپ پیدا ہوئے اور وہیں مبعوث ہوئے۔ بلوغ و رشد کے بعد بعثت ہوئی اور تقریباً 27 سال تبلیغ کرنے کے دوران صرف 3 افراد مسلمان ہوئے۔ آپ افضل الخلائق ہونے کے ساتھ ساتھ مالی نقطۂ نظر سے بھی تمام قریے میں سب سے ممتاز تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی ساری مالداری بیوی کے ذریعہ سے ہوئی تھی۔ حضرت ایوب پر خداوند عالم کا عظیم کرم یہ تھا کہ اس نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز کرنے کے ساتھ ساتھ دولت دنیا سے بھی مالا مال کر دیا تھا۔ ان کے پاس 500 جوڑے بیل کے تھے، بے شمار بکریاں تھیں، کثیر تعداد میں اونٹ، گھوڑے اور خچر تھے، ہزاروں بیگھ زمین تھی، بہت زیادہ باغات تھے، 400 چرواہے، غلام اور سائس تھے۔ اس کے باوجود آپ کی عبادت کا وہ عالم تھا کہ فرشتے بھی انگشت بنداں تھے۔ آپ جب تک روزانہ کثیر محتاجوں اور کم از کم 10 مہمانوں کو کھانا نہ کھلا لیتے تھے، خود کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اسی طرح محتاجوں، غریبوں، بیواؤں، یتیموں کو کپڑے بنوائے دیے بغیر اپنے لیے نہ بناتے تھے۔ بالآخر جو فرشتے آپ کی عبادت گزاری پر متحیر اور انگشت بنداں تھے، ایک دن مجتمع ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ اتنی مالداری کے باوجود ایوب کیوں کر عبادت کے بلند مدارج پر فائز ہیں۔ خطاب ہوا: اے میرے فرشتوں، ایوب میرا بہترین بندہ ہے، اس کی اطاعت شعاری اور عبادت گزاری پر مالداری کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تم متحیر کیوں ہو؟ جو میرا مخلص بندہ ہے وہ ہر حال میں میری بندگی کرے گا۔ نہ اس پر مال و دولت کی فراوانی اثر ڈال سکے گی، نہ اس کے لیے رکاوٹ بن سکے گی، اور نہ ہی وہ اس مال و دولت کے تحفظ کے لیے عبادت گزاری کرے گا۔ ایوب میرا نہایت مخلص بندہ ہے، وہ ہر حال میں اپنے خلوص اور بندگی کا مظاہرہ کرے گا۔ میرے فرشتوں، مجھے یقین ہے تم مطمئن ہو گئے ہوگے، تاہم میں تمہیں شان ایوبی دکھائی دیتا ہوں۔ اب تم دیکھو اور اندازہ لگاؤ کہ فراوانی دولت، فراخی ثروت اور مصائب و آلام میں کیا فرق ہے۔ میں تم سے پھر کہتا ہوں کہ وہ دونوں حالات میں یکساں نظر آئے گا۔ یہ کہہ کر خداوند عالم نے ایوب کے حالات یکسر بدل دیے، انہیں موقع ابتلا و امتحان میں لا کھڑا کیا۔ وہ عبادت میں مشغول و مصروف تھے، انہیں مالداری اور دولت کی طرف ذرا بھی توجہ نہ تھی۔ سارا نظام ان کے بچے چلا رہے تھے اور بڑی فراخی سے کاروبار چل رہا تھا کہ دفتن بلا کا نزول شروع ہوا۔ سب سے پہلے آپ کا جتنا مال جمع تھا سب غائب ہو گیا۔ آپ نے پرواہ نہ کی۔ پھر آپ کے چند جوان فرزند فوت ہو گئے، آپ نے توجہ نہ کی۔ پھر آپ کا چرواہا دوڑا ہوا آیا اور کہنے لگا، لاکھوں کی تعداد میں جو آپ کی بکریاں تھیں سب ہلاک ہو گئیں۔ حضرت ایوب نے کہا، میں کیا کروں؟ جس نے دیا تھا اس نے لے لیا، اسی کا مال تھا، میں اس کا بندہ ہوں، جاؤ اپنا کام کرو اور میرا قیمتی وقت ضائع نہ کرو۔ پھر 1 ہفتے کے بعد گائے بیل وغیرہ کا نگران دوڑا ہوا آیا اور عرض کرنے لگا، حضور، تمام گائے بیل خچر وغیرہ سب مر گئے۔ کہا، بہتر ہوا، جس نے دیا تھا اس نے واپس لے لیا، اس کے دینے پر بھی شکریہ اور لینے پر بھی شکریہ۔ یہ کہہ کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پھر 1 ہفتہ گزرا کہ باغات کا داروغہ آ پہنچا۔ اس نے خبر دی، دفتن ایک آگ پیدا ہوئی اور تمام باغات جل کر خاکستر ہو گئے۔ حضرت ایوب نے پھر پہلے والا جواب دیا اور سجدہ شکر میں گر پڑے کہ اے میرے پالنے والے، جو ہو رہا ہے یہی درست ہے۔ پھر 1 ہفتہ کے بعد شتربانوں کا داروغہ آیا۔
آپ مشغول عبادت تھے۔ اس نے کہا، حضور تمام اونٹ ہلاک ہو گئے ہیں اور سارا غلہ تلف ہو گیا ہے، اب کچھ بھی میرے تحویل میں باقی نہیں رہا۔ آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور بارگاہ عیدیت میں عرض پرداز ہوئے، مالک میں تیری طرف سے آئی ہوئی ہر بلا کو اپنے لیے کرم خاص سمجھتا ہوں۔ ایک ہفتہ کے بعد گھر میں آگ لگ گئی اور سارا گھر جل گیا، سارا سامان خاکستر ہو گیا۔ آپ نے محراب عبادت سے سر نہ اٹھایا اور آگ کی پرواہ نہ کی۔ پھر ایک ہفتہ کے بعد آپ نے صندوق کھولا تو دیکھا کہ تمام سونے چاندی نے پتھر کا روپ دھار لیا ہے۔ ہنس پڑے اور کہا، مالک جو بدترین چیز تھی چلی گئی اور جو بہترین چیز ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ یعنی مال تباہ ہو گیا لیکن میرا دین و ایمان میرے پاس موجود ہے اور یہی میری اصل دولت ہے۔ اسی دوران میں آپ کے چھوٹے بچے معلم کے سامنے پڑھ رہے تھے۔ معلم کسی کام سے باہر گیا اور چھت گر گئی۔ اس نے حضرت ایوب کو اس بلائے ناگہانی کی اطلاع دی۔ آپ نے بلا کسی رنج و غم کے یہ کہا، جو ہوا سو ہوا اور وہی بہتر تھا۔ یہ اچھا ہوا کہ تم اس جگہ سے ہٹ گئے تھے ورنہ تم بھی لقمہ اجل بن جاتے۔ آپ نے اس مصیبت پر بھی پوری دلیری کے ساتھ صبر کیا اور اپنے رفیقہ حیات کو بھی صبر کی تلقین کی۔ پھر ایک ہفتہ کے بعد حالت نماز میں پیروں میں درد اٹھا اور اماس ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد تب پہ غرقہ پیدا ہوا، پھر پیروں کا درد بڑھنے لگا اور مرض ترقی کرنے لگا، یہاں تک کہ سارے بدن میں اثر پھیل گیا اور حالت یہ ہو گئی کہ 7 مہینے تک ایک ہی جگہ پڑے رہے اور اس جگہ سے ہل نہ سکے۔ اس حالت میں بھی عبادت کا کوئی پہلو ترک نہیں ہوا اور کوئی تسبیح رہ نہیں گئی۔ پھر انہی حالات میں دن گزرتے رہے، رات گزرتی رہی، یہاں تک کہ 4 سال گزر گئے۔ پھر اسی حالت میں آپ نے ابتلا کی طویل مدت گزاری جو 7 سال سے کم نہ تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر موقع پر شیطان مرد مقدس کی صورت میں حضرت ایوب کی خدمت میں پہنچتا رہا اور بہکانے کی صحیح کرتا رہا، لیکن آپ کی طرف سے صرف ایک جواب ملتا رہا، وہ یہ کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو کچھ دیا تھا اپنے عدل و انصاف سے واپس لے لیا، اس میں ہمارا کیا اجارہ، اسی کی چیزیں تھیں اسی نے واپس لے لیں، یہ کہتے اور سجدہ شکر میں چلے جاتے۔ شیطان اس سے پے در پہ مایوس ہوتا گیا اور کسی مرتبہ چونکہ اس کی ترکیبوں سے حضرت ایوب پر کوئی اثر نہ پڑا، اس لیے وہ حضرت ایوب کی بیوی کو بہکانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ کی علالت کے بہانے سے شہر والوں نے آپ کو شہر بدر کر دیا تھا اور بیرون شہر ایک اجاڑ جگہ میں آپ کو پہنچا دیا تھا۔ آپ اسی جگہ عبادت کرتے رہے اور ایسی عبادت کے ملائکہ آسمانی حیران ہو گئے، خدا کی بارگاہ میں عرض پرداز ہوئے، مالک ایسا بندہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ خداوند عالم نے پھر ملائکہ میں آپ کی تعریف کی اور کہا، یہ میرا بے نظیر بندہ ہے۔ روایات میں ہے کہ عموماً نیز بعض روایات خاصہ میں ہے کہ حضرت ایوب کا ابتلا شیطان کی خواہش اور درخواست پر عمل میں آیا۔ جناب رحمت زوجہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے شوہر کی نہایت خلوص کے ساتھ خدمت کر رہی تھیں، اور جس طرح حضرت ایوب صبر کرتے اور عبادت کرتے ان کو دیکھتی تھیں، یہ بھی اسی طرح صبر کرتی تھیں، خاوند کے مصائب سے متاثر نہ ہوتی تھیں اور برابر عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس مال و دولت سے جو کچھ تھا سب حضرت ایوب علیہ السلام کی نگرانی نگہداشت اور عزوقہ نیز ان پر صدقے میں صرف کر دیا۔ جب کچھ نہ رہا اور دونوں بھوک کی مصیبت میں مبتلا ہوئے تو آپ اپنے شوہر کی خاطر مزدوری کرنے یا بھیک مانگنے کے لیے گھر سے باہر نکلتیں اور کچھ لے آتیں اور اسی طرح برابر کرتی رہیں اور گزارا ہوتا رہا۔ شیطان جو نیک بندوں کا دشمن فی سبیل اللہ ہے، یہ سوچنے لگا کہ کوئی ایسی صورت نکالی جائے کہ رحمت ایوب سے علیحدہ ہو جائیں اور ان کے عزوقہ کی فراہمی کا کوئی بندوبست نہ ہو سکے۔ وہ اسی طاق میں تھا کہ ایک دن جناب رحمت جو پانی لانے کے لیے نکلی تھی ان کے راستہ میں ملا اور ایک مرد بزرگ کی شکل میں ملا۔ پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میں خدائے بے ہمتہ کی ایک کنیز ہوں۔ اس نے کہا، کیا تم ابراہیم ابن یوسف کی لڑکی نہیں ہو؟ انہوں نے کہا، بے شک میں ان کی لڑکی ہوں۔ اس نے کہا، تمہارا خاندان بہت ممتاز خاندان ہے، تم اس جنگل میں کیا کر رہی ہو اور یہاں پر کیسے آئی ہو؟ انہوں نے کہا، میرا شوہر ایوب ابتلا میں مبتلا ہے اور اس بندہ خدا کی حالت بہت سقیم ہو چکی ہے، میں اس کی خدمت کے سلسلہ میں یہاں اس کے ہمراہ آئی ہوں اور اس کی خدمت کر رہی ہوں۔ شیطان نے کہا، ایوب کو تو میں نے دیکھا ہے، اس کی حالت تو بہت ہی زیادہ خراب ہے، وہ امراض معتادیہ میں مبتلا ہے، میں تم کو ایک مہربان کی حیثیت سے نصیحت کرتا ہوں کہ اس کے قریب مت جاؤ،
اس کی خدمت سے کنارہ کش ہو کر چلی جاؤ، ورنہ اس کی بیماری کا اثر تم میں پیدا ہو جائے گا اور تم بھی اسی صورت سے علیل ہو کر برباد ہو جاؤ گی۔ بی بی رحمت نے کہا، میں ان سے کیوں کر جدائی اختیار کر سکتی ہوں؟ وہ نبی خدا ہیں، میرے شوہر ہیں، فراقی میں انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا ہے، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے کہ میں مصیبت پہ ان کا ساتھ چھوڑ دوں۔ یہ کہہ کر بی بی رحمت روانہ ہو گئیں اور وہ بھی چلا گیا۔ بی بی رحمت نے حضرت ایوب کی خدمت میں پہنچ کر سارا واقعہ دہرایا۔ آپ نے فرمایا، وہ شیطان تھا، اس سے بات چیت کرنے میں پوری احتیاط کرو، وہ تمہیں بہکانے کی صحیح کر رہا ہے۔ چند دن گزرے تھے کہ شیطان ملعون پھر راستہ میں ایک مرد جوان و حسین کی صورت میں ملا۔ کہنے لگا، تم اس حسن و جمال کے باوجود کیوں ماری ماری پھر رہی ہو؟ انہوں نے کہا، میرا شوہر علیل ہے، میں اس کے لیے ازوقہ پیدا کرنے کے لیے نکلی ہوں اور شہر جا رہی ہوں، وہاں مزدوری وغیرہ کے ذریعے سے ازوقہ پیدا کروں گی۔ اس نے کہا، میں تمہیں نہایت پیارا مشورہ دیتا ہوں، اگر تم مان لو گی تو بہت اچھی رہو گی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے شہر میں ایک بہت بڑا رئیس ہے، حسن و جمال اور مال و منال میں بھی بے انتہا قدرت رکھتا ہے، میں اسے تمہارے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ کر لوں گا، تم اپنے شوہر مبتلا سے طلاق لے لو اور اپنی زندگی کا ایام خراب نہ کرو۔ جناب رحمت نے کہا، میں ایک نبی کی پوتی ہوں، ایک نبی خدا کی بیوی ہوں، میں کسی صورت یہ نہیں کر سکتی کہ میں کسی غیر مرد کی طرف رجوع کروں۔ میرا شوہر مجھ سے خدمت لینے کا حقدار ہے اور میں اس کی خدمت کو فریضہ جانتی ہوں۔ یہ سن کر ابلیس مایوس ہو گیا۔ بی بی رحمت جب شام کو گھر آئیں تو انہوں نے حضرت ایوب سے اس واقعہ کو دہرایا۔ حضرت ایوب نے فرمایا، وہ شیطان ملعون ہے، تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے ہوشیار رہنا اور آئندہ کوشش کرنا کہ تم اس سے گفتگو نہ کرو۔ ابھی ایک دو دن ہی گزرے تھے کہ شیطان بی بی رحمت کی راہ میں ایک طبیب حاذق کی شکل میں ملا اور کہنے لگا، میں بہترین طبیب ہوں، تمہیں ایک دوا دیتا ہوں، اسے لے جا کر اپنے شوہر کو کسی نہ کسی صورت سے پلا دو، وہ اچھے ہو جائیں گے اور ان کی مصیبت بھی ٹل جائے گی، تم کو تکلیف سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ بی بی رحمت اسے لیے ہوئے حضرت ایوب کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ جو ہی اس پر نگاہ کی، انہوں نے اسے فوراً پھینک دیا، کہا، یہ شراب ہے۔ بی بی رحمت نے اسے پھینک دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ طبیب نے بی بی رحمت سے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے شوہر کو اچھا کر سکتا ہوں، بشرطے کہ وہ صحت یاب ہونے کے بعد میرے احسان کو مانیں اور زبان سے کہیں کہ میں نے انہیں اچھا کیا ہے۔ حضرت ایوب نے فرمایا، میں تم سے بار بار کہتا ہوں کہ شیطان سے بچو، اس سے بات بھی نہ کرو۔ بی بی رحمت نے کہا، ہے میرے مالک، وہ ایسے ڈھنگ سے سامنے آتا ہے کہ میں سمجھ نہیں سکتی کہ وہ شیطان ہے۔ حضرت ایوب نے فرمایا، یہ ٹھیک ہے، لیکن تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ بہرحال بی بی رحمت برابر حضرت ایوب کی خدمت کر رہی تھیں اور ان کے لیے مسلسل شہر میں جا کر مزدوری یا بھیک کے ذریعے سے کچھ آذوقہ حاصل کرتی تھیں اور دونوں میاں بیوی گزارا کر رہے تھے۔ ایک دن صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی، یعنی بی بی رحمت شہر میں پہنچیں اور ہر چند کوشش کی کہ دن بھر کا آذوقہ فراہم کر لیں، مگر کوئی امکان پیدا نہ ہوا، نہ کسی نے مزدوری پر لگایا، نہ کسی نے بھیک کے طور پر کچھ دیا۔ بی بی رحمت سخت مایوس واپس آ رہی تھیں کہ راستے میں ایک عورت ملی جس کے سر کے بال بہت چھوٹے تھے۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، میں نبی خدا ایوب کی بیوی ہوں۔ کہا، کیوں پریشان ہو؟ کہا، میرا شوہر بہت سے امراض میں مبتلا ہو کر فلاں مقام پر پڑا ہے، میں اس کی خدمت کرتی ہوں اور اس کے لیے روزی پیدا کرنے کے لیے شہر جایا کرتی ہوں۔ آج ایسا ہوا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کھانے کو کچھ مل جائے، مگر کچھ دستیاب نہ ہوا اور پریشان واپس جا رہی ہوں۔ یہ سن کر وہ عورت جو بی بی رحمت کے سر میں بڑے بڑے سنہری بال دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، اگر تم میری بات مان لو تو میں تمہاری پوری مدد کروں گی۔ بی بی رحمت نے پوچھا، وہ کیسے؟ کہا، وہ ایسے کہ تم اپنے گیسو کاٹ کر مجھے دے دو تاکہ میں اپنے سر کے بالوں میں شامل کر لوں۔ بی بی رحمت نے اس خیال سے کہ شوہر کے لیے ازوقہ حاصل ہو جائے، اس عورت کو اپنے گیسو دے دیے اور ازوقہ حاصل کر لیا۔ ادھر بی بی رحمت وہاں سے روانہ ہوئیں اور شیطان جو مذکورہ عورت کی صورت میں تھا، مرد کی شکل میں حضرت ایوب کے پاس آیا اور گیسوؤں کے بارے میں کچھ الٹی پلٹی باتیں کرنے لگا۔ حضرت ایوب نے اسے دھتکار دیا۔ پھر جب بی بی رحمت پہنچیں اور انہوں نے دن بھر کی سرگزشت بیان کی تو آپ نے فرمایا، وہ عورت نہ تھی، وہ شیطان تھا۔ میں تم سے پھر کہتا ہوں کہ شیطان سے بچو۔ غرض کہ شیطان ملعون جناب رحمت کو بہکانے کی صحیح مسلسل اور جہد پہم میں لگا ہوا تھا۔ وہ بی بی اپنے خلوص کی وجہ سے اس کی باتوں میں نہ آتی تھیں اور حضرت ایوب اتنے ناسازگار حالات کے باوجود بے پناہ عبادت میں مشغول رہے۔ شیطان جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو ایک دن بصورت عجیب و غریب لوگوں سے آ کر ملا اور کہنے لگا، میں ایک فرشتہ ہوں اور فلک چہارم میں رہتا ہوں،
مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ایوب ایک مخلص اور مقرب بندے تھے، لیکن انہوں نے کچھ ایسے گناہ کیے کہ خداوند عالم نے ان پر عذاب نازل کر دیا ہے اور ان کا نام صف انبیاء سے خارج کر دیا ہے، اور ان پر یہ سخت نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل کیا ہے، اور ان کا نام سخت نافرمانوں کی فہرست میں لکھ لیا گیا ہے۔ میں تم لوگوں کو بتائی دیتا ہوں، اگر تم نے انہیں اس جگہ سے دور نہ پھینکا تو وہ دن دور نہیں کہ تم بھی عذاب الہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ شیطان کے اس کہنے سے لوگوں نے سخت شماتت شروع کر دی اور ہر طرف حضرت ایوب کی نافرمانی اور ابتلائی عذاب کی داستان دہرائی جانے لگی، یہاں تک کہ بی بی رحمت جو آبادی میں جایا کرتی تھی ان کے کانوں تک پہنچی، اور ان سے کہا گیا کہ معاذ اللہ، ایوب جہنمی ہے، تم اس کا ساتھ چھوڑو اور اپنی راہ لو ورنہ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گی۔ بی بی رحمت نے شام کو آ کر ساری داستان حضرت ایوب سے بیان کی۔ حضرت ایوب اس بات سے انتہائی مضطرب ہو گئے اور کمال اضطراب کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، خدایا مجھے اس صدمے نے بے کار کر دیا ہے۔ حضرت ایوب ہر تکلیف برداشت کر سکتے تھے اور کر رہے تھے، لیکن اس شماتت نے آپ کو متاثر کر دیا اور بالآخر آپ کو دعا کرنی پڑی۔ پھر دعا سے فراغت کے بعد بی بی رحمت کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے، میں نے تم کو بار بار نہیں کہا کہ تم شیطان اور اس کی چال بازیوں سے بچو، مگر تم سماعت نہیں کرتی ہو۔ اچھا سنو، جب میں اچھا ہو جاؤں گا تو تم کو 100 چھڑیاں ماروں گا۔ بی بی رحمت ان کی ناراضگی سے بے حد تنگ دل اور رنجیدہ ہوئیں، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس وقت یہ جن حالات میں مبتلا ہیں ان حالات میں اس قسم کے غصے بعید از قیاس نہیں ہیں، یہ کہنے لگی، آپ مالک ہیں، جو چاہے کریں۔ حضرت ایوب بی بی رحمت پر غصے سے ابھی ٹھنڈے نہیں ہو پائے تھے کہ شیطان خود سامنے آ گیا اور کہنے لگا، تمہارا نام فہرست انبیاء سے کاٹ دیا گیا ہے اور تم کو عذاب میں مبتلا کر کے نافرمانوں کی صف میں شامل کر دیا گیا ہے۔ حضرت ایوب نے پھر ہاتھ اٹھا دیا کہ اے میرے پالنے والے، مجھ کو شیطان نے بہت اذیت اور تکلیف پہنچا رکھی ہے۔ بی بی رحمت کو حضرت ایوب سے جو محبت تھی، اس کی وجہ سے ایک دن ان کے بے پناہ مصائب سے متاثر ہو کر ادب کے ساتھ عرض کرنے لگیں کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ سے ایک درخواست کروں۔ انہوں نے فرمایا، کہو کیا کہتی ہو؟ عرض کیا، میری گزارش ہے کہ آپ پالنے والے سے دعا کریں کہ وہ آپ کو شفا بخش دے۔ آپ نے فرمایا، تم ٹھیک کہتی ہو، مگر یہ بتاؤ اس وقت میری عمر کیا ہے؟ عرض کیا، 80 سال یا اس سے کچھ زیادہ۔ فرمایا کہ مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں اس سے اس حال میں دعائے صحت کروں کہ مدت مرض و ابتلا اس مدت سے کم ہے جس میں میں نے صحت و عافیت سے گزارا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اہل ابتلا گزار رہے تھے اور اسی حالت میں انسانوں کو نہیں بلکہ فرشتوں کو بھی حیران کر دینے والی عبادت کر رہے تھے، اور بی بی رحمت حصول عزوقہ کے لیے روزانہ آبادی میں جا رہی تھیں اور کچھ نہ کچھ لا کر حضرت ایوب کے صحیح رفیقہ حیات ہونے کا فریضہ ادا کر رہی تھیں کہ دفتن دور ابتلا ختم ہو گیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب ابتلا و امتحان کی مدت کو 7 سال 7 ماہ 7 دن اور 7 گھنٹے ہو گئے تو جبرائیل علیہ السلام حضرت ایوب کے پاس آئے اور کہنے لگے، خداوند عالم نے تمہارے دور ابتلا کو ختم کر دیا ہے، اٹھو اور فلاں مقام پر داہنے پیر کی ٹھوکر لگاؤ۔ وہ کہاں اٹھ سکتے تھے؟ جبرائیل نے مدد کی اور وہ اٹھ کر مقام معین پر گئے، ٹھوکر لگائی، گرم پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جبرائیل نے کہا، اس میں نہاؤ۔ انہوں نے اس میں غسل کیا، تمام بیماری کے اثرات جاتے رہے۔ پھر ایک دوسری جگہ بتائی اور کہا، اس مقام پر بائیں پاؤں کی ٹھوکر لگاؤ۔ انہوں نے ٹھوکر لگائی تو سرد پانی کا چشمہ رونما ہوا۔ جبرائیل نے کہا، اس میں سے پانی پیو۔ پانی پیا اور اندرونی بیماریوں سے شفا یاب ہو گئے۔ آپ کا جسم اپنی حالت اصلی سے بھی بہتر صورت میں ہو گیا، تندرست تنومند ہو گئے، چہرہ گلنار کی طرح کھل گیا۔ جبرائیل نے حلہ بہشت سے آراستہ کیا اور اس تختے کو ہٹا کر جس پر پردے پڑے ہوئے تھے ایک شاندار تخت جنت سے منگوا کر بچھا دیا اور دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں بی بی رحمت آ پہنچیں اور ان دونوں سے کہنے لگیں، اس جگہ ایک مریض پڑا ہوا تھا، وہ کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل نے کہا، اگر تم اس مریض کو دیکھ لو تو پہچان لو گی۔ اسی دوران میں حضرت مسکرا دیے۔ بی بی رحمت نے پہچان لیا اور فوراً سجدہ شکر میں گر گئیں۔ پھر یہ لوگ واپس اپنے گھر آئے۔ خدا نے ان کی تمام ضائع شدہ چیزیں واپس کر دیں۔ جتنے جانور مرے تھے سب زندہ ہو گئے، جتنی املاک تباہ ہوئی تھیں بحال ہو گئیں، جتنی دولت تباہ ہوئی تھی واپس آ گئی، سونے اور چاندی کے گندم اور جو سے ہر چیز بھر گئی، آسمان سے بھی مختلف شکلوں میں سیم و زر
پر سے اولاد زندہ ہو گئی۔ بی بی رحمت کی جوانی پلٹ آئی اور خدا نے انہیں موجودہ 7 لڑکے 3 لڑکیوں کے علاوہ 26 بچے عنایت فرمائے۔ انہیں درجہ نبوت سے بلند کر کے درجہ رسالت پر فائز کر دیا، یعنی ابتلا کے وقت تک صرف نبی تھے اور ابتلا کے بعد بروایت رسول بنا دیے گئے اور انہیں روم میں مبعوث کر دیا گیا۔